بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میری بیوی آمنہ بہت ہی اچھی تھی، محبت کرنا سکھایا تھا اس نے مجھے، جینا بھی اسی نے سکھایا تھا مجھے، میری زندگی کو جنت بھی اسی نے بنایا تھا۔ وہ لڑکی نہیں زندگی تھی میری، وہ تھی تو میری ارینج میرج، لیکن چند دنوں میں ہی اس نے میرے جسم و جاں پر حکمرانی شروع کر دی تھی۔ اس کا نام بہت ہی پیارا تھا، وہ اپنے نام کے ساتھ خود بھی بہت پیاری تھی۔ وہ اپنے نام جب بھی لکھتی تو ساتھ میرا نام ضرور لکھتی، آمنہ کامران۔ میری ہم سفر اس وقت بنی تھی جب میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ اچھی جاب، نہ اچھا گھر، نہ مستقبل۔ وہ ہم سفر بن کر آئی، مجھے بہت پیار دیا، کپڑے دھلے ہوئے ملتے، ہر چیز مجھے ایک آواز پر لا دیتی۔ میں چاہے رات کے کسی بھی پہر گھر میں لوٹتا، وہ میرا ضرور انتظار کرتی اور میرے انتظار میں بیٹھی رہتی۔ گھر آتا میرا حال پوچھتی، کھانا گرم کر کے لاتی، میرے پاس بیٹھ جایا کرتی تھی، پھر باتوں ہی باتوں میں مجھے کہا کرتی، کامران آپ جلد آیا کریں، پتہ ہے مجھے کتنی فکر لگی رہتی ہے آپ کی، آپ مجھے فون کر کے بھی تو نہیں بتاتے نا۔ میں مسکرانے لگتا اور اس کی طرف دیکھتا، مجھے محسوس ہو جاتا اس نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا، وہ میرے انتظار میں تھی۔ میں اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں نوالا ڈالتا، وہ گلاب کی طرح کھل اٹھتی، اس کے چہرے کی ساری اداسیاں غائب ہو جاتی، آنکھیں نیند سے بوجھل ہوا کرتی تھی، سرخ آنکھوں سے مجھے کہتی، کامران جلدی کھانا کھائیں نا، مجھے نیند آئی ہے۔ میں جانتا تھا اس پاگل کی عادت تھی میرے بازو پر سر رکھ کر سونا، میں کھانا کھاتا تو جلدی سے برتن کچن میں رکھ کھاتی، میرے پاس لیٹ جاتی، میں ٹی وی آن کرتا، اسے میرے بازو پر سر رکھتے ہی نیند آ جاتی۔ عجیب محبت تھی اس کی، میری آغوش میں اسے سکون ملتا تھا اور شاید مجھے بھی۔ میں ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو جاتا، ہر صبح اس کی آواز مجھے جگاتی تھی، وہ کچن میں ناشتہ بناتے ہوئے آواز دیتی تھی، کامران دودھ لے کر آ جاؤ نا، جلدی اٹھ جاؤ نا۔ میں کروٹیں بدلتا رہتا لیکن وہ مسلسل آوازیں دیتی رہتی تھی۔ جب مجھے محسوس ہوتا کہ اب نہیں سونے دے گی، میں اٹھتا، بائک پکڑتا اور دودھ لینے چلا جاتا تھا۔ دروازے پر پہنچتا تو آواز دے کر کہتی، نہیں بھی لے آنا۔ میں مسکرا کر اس کی طرف دیکھتا، میڈم مجھے پتا ہے ہر روز بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تیکھی نظروں سے میری طرف دیکھتی، آپ ماشاءاللہ بہت سیانے ہیں، اس لیے روز یاد دلاتی ہوں۔ میرے درد میں وہ بھی تڑپتی تھی، کہیں جو میں کبھی کمزور پڑ جاتا تو میری ہمت بن جاتی۔ مجھے ہر قدم پر تھام رکھا تھا اس نے، وہ بہت بولی سی تھی، بالکل معصوم سی۔ میں کبھی کہہ دیتا کہ میں دوسری شادی کر لوں گا، وہ مجھ سے بات نہ کرتی تو بنا کچھ کہے خاموشی سے مجھے کھانا بھی دیتی۔ میں کچھ بھی بولوں بنا بات کیے ہر بات میری مان لیتی تھی۔ میں بھی اس کو جان بوجھ کر ستاتا، اسے رات کو میرے بازو پر سونے کی عادت تھی، پہلے کچھ لمحے خاموش رہتی، پھر میری طرف دیکھتی، میرے دل پر ہاتھ رکھتی اور اپنی کانپتی آواز میں کہتی تھی، میں نے اپنا کامران کسی کو نہیں دینا، کوئی دیکھے تو صحیح میرے کامران کی طرف، میں جان نہ نکال دوں اس کی۔ میں اس کی محبت کے صدقے اتارتا تھا، میں قربان جاتا اس کی اس بے پناہ محبت پہ۔ وہ ہر وقت مجھے یہی بتاتی کہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اس کی آنکھیں نم ہو جاتی، میں اس کے آنکھوں کے آنسو صاف کر کے مسکرانے لگتا، وہ ڈر جاتی تھی۔ جب میں کبھی اس سے دور ہونے کی بات کرتا تو وہ مجھے جیتنے کے لیے ہر حد پار کر جاتی تھی، مجھے کہا کرتی تھی، جب ہم امیر ہو جائیں گے نا پھر عمرہ کرنے چلیں گے۔ میں اس کی طرف دیکھ کر مسکراتا اور کہتا، دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، ہم بھی عمرہ کریں۔ ہر نماز میں میرے لیے دعا مانگا کرتی، کبھی کبھی تو رونے لگتی تھی، اے میرے اللہ کامران کے تمام در مجھے دے دو اور میرے سب سکھ کامران کو دے دو۔ وہ میرا چھوٹا سا گھر اس نے جنت بنایا ہوا تھا۔ پھر میرے کاروبار میں اضافہ ہونے لگا، میں کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنے لگا، وہ بہت خوش ہوتی تھی، اللہ کا شکر ادا کرتی تھی اور ہر وقت سجدے میں ہی رہتی تھی۔ میری ہر کامیابی پر وہ اپنی سہیلی کو بلوا کر قرآن خوانی کرواتی تھی، میں اس کی دعاؤں سے ترقی
کرنے لگا۔ پھر اچانک میں اس سے بے وفائی کرنے لگا۔ میرے ساتھ کام کرنے والی ایک لڑکی میرے بہت قریب آ گئی۔ وہ لڑکی جادو بن کر میرے حواس پر قابو پا گئی۔ اس لڑکی کی ادائیں مجھے بھانے لگی تھی۔ وہ ماڈرن، پڑھی لکھی، جینس پہننے والی لڑکی تھی۔ مجھے اس سے اور اسے مجھ سے پیار ہونے لگا۔ میں آمنہ کو دھوکہ دینے لگا تھا۔ آمنہ بیچاری جانتی بھی نہیں تھی اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میرا انتظار کرنا، میرے ساتھ کھانا کھانا، میرے لیے دعائیں مانگنا، میرے بازو پر سونا، وہ تو پیار میں ہر حد پار کر چکی تھی۔ لیکن میں مرد تھا نا، میں کب قدر کر سکا اس کی۔ پھر ایک دن آمنہ کو مجھ پر شک ہو ہی گیا۔ وہ مجھ سے پوچھتی آپ کس لیے سے دیر تک بات کرتے ہیں باہر کھڑے ہو کر، لیکن میں بات کاٹ دیتا۔ ایک دن مجھے لگا وہ سو گئی۔ میں اپنی گرل فرینڈ سے بات کر رہا تھا، وہ میرے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی۔ میں اس لڑکی سے کورٹ میرج کر چکا تھا، لیکن آمنہ کو نہیں بتایا تھا۔ میری ساری باتیں آمنہ نے سن لی۔ میری دوسری بیوی مجھے بلا رہی تھی۔ جب میں نے فون بند کیا تو آمنہ سامنے کھڑی تھی، میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرا اور رونے لگی، کہنے لگی کامران کیوں کیا ایسے؟ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا میں کیا بتاتا۔ مرد تھا نا، پہلے پیار سے سمجھانا چاہا۔ جب وہ چیخ چیخ کر رونے لگی تو مجھے غصہ آ گیا اور سر دیوار سے مار رہی تھی۔ کامران آخر کہاں میری محبت کم پڑ گئی تھی؟ آپ نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا؟ میں بے چین ہو رہا تھا دوسری بیوی کے پاس جانے کے لیے۔ میں جانے لگا تو اس نے مجھے روکنا چاہا، مگر میں کہاں رکنے والا تھا۔ وہ چیخنے لگی۔ اس نے مجھے غصے میں کہا مرد ہو تو طلاق دے دو مجھے۔ میں بھی غصے میں تھا۔ میں بار بار اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ کچھ سمجھ ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے 3 بار طلاق دے دی۔ وہ خاموش ہو گئی، اس کی چیخیں رک گئی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی جیسے پاگل ہو گئی ہو، میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ مجھے احساس ہوا میں نے کیا بول دیا غصے میں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما، لیکن اس کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا، آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اسے آواز دی آمنہ میری بات سنو۔ وہ دھیمی آواز میں بولی کامران سب ختم ہو گیا ہے۔ کامران تم نے مجھے طلاق دے دی اپنی آمنہ کو، اب تم میرے نہیں رہے۔ وہ پاگلوں کی طرح باتیں کرنے لگی۔ اب کامران میرا نہیں رہا، اب میں اس کے بازو پر سر نہیں رکھوں گی، اب میں کس کا انتظار کروں گی؟ اب تو دعا کا حق بھی چھین لیا۔ میرا غصہ مجھے برباد کر گیا۔ ساری رات میں اسے سمجھاتا رہا لیکن وہ کہاں سن رہی تھی۔ صبح اس نے اپنے والدین کو بلایا اور مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے والدین بھی آئے اور مجھے بہت برا بھلا کہا۔ میں چپ چاپ سنتا رہا۔ میں بہت بڑی غلطی کر چکا تھا۔ کچھ دن بعد میں اپنی دوسری بیوی کو گھر لے کر آیا۔ میری دوسری بیوی آمنہ سے بہت الگ تھی۔ اسے ہر وقت اپنی فکر رہتی، کپڑے، جوتی، پارلر جانا، کھانا باہر سے منگوانا۔ اگر میں کچھ کہتا تو مجھے بھی سنا دیتی۔ وہ مجھے کچھ اہمیت بھی نہ دیتی تھی۔ بات بات پر جھگڑا ہونے لگا تھا، ہر وقت اپنی منمانی کرتی تھی۔ ابھی 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ میری دوسری بیوی مجھے دھوکہ دے کر کسی اور کے ساتھ چلی گئی تھی، بلکہ بھاگ گئی تھی۔ میں اجڑ گیا۔ میں اب اپنی پہلی بیوی آمنہ کو واپس لانا چاہتا تھا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا تھا۔ ہر کوشش کی اسے واپس لانے کی، لیکن ناممکن تھا۔ اب پھر 2 سال بعد سنا اس کی شادی ہو گئی تھی۔ ایک دور کے کزن سے اس کا نمبر لیا۔ کچھ دن پہلے میں نے واٹس ایپ پہ دیکھا وہ آن لائن تھی۔ میں نے اپنا نام، نمبر لکھا اور اپنا سب حال لکھ کر اسے بتایا۔ میرے آنسو جاری تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پھر اس کی جانب سے میسج آیا کامران اب میں جلدی سو جاتی ہوں۔ وہ مجھے اپنے بازو پر سر رکھ کر نہیں سونے دیتے، وہ مجھ سے پیار سے بات نہیں کرتا، مجھے تانا دیتا ہے کہ تم میں کوئی عیب تھا، اس لیے تو پہلے شوہر نے طلاق دی تھی۔ اس کے 5 بچوں کی ملازمہ ہوں میں، بس مجھے نوکرانی بنا کر لایا ہے۔ کامران آپ کا شکریہ، آپ کے اس احسان کا شکریہ۔ میری محبت کا یہ صلہ تو نہیں بنتا تھا، میری وفاداری کا بہت اچھا صلہ دیا کامران۔ میرا یہ شوہر اپنے والدہ کے ساتھ عمرے پر گیا تھا، مجھے گھر چھوڑ کر گیا کہ میں خیال رکھوں گھر کا، تمہارے وعدوں کا شکریہ۔ اس سے پہلے میں کچھ کہتا اس نے مجھے بلاک کر دیا۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگا۔ اس کو ہر روز آواز دیتا ہوں، اس کے لیے تڑپتا ہوں، اس کی تصویر سے باتیں کرتا ہوں۔ اکثر لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہیں۔ مرد تھا نا، اتنی محبت کرنے والے ہم سفر کے ہوتے ہوئے کسی اور کے خواب سے جا بیٹھا تھا
اور اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی کی۔ میں زندہ تو ہوں مر جانے کے لیے۔ ایسے تمام مردوں سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، خدا کے لیے اس قدر اپنی بیوی کے ساتھ برا سلوک نہ کرو کہ کہیں پھر میری طرح آنسو مقدر ہو جائیں۔ میری بے وفائی سے آمنہ کی زندگی جہنم بنا دی گئی۔ دعا کرنا کہ بخشا جاؤں۔ خودکشی کو دل چاہتا ہے لیکن خدا سے ڈر لگتا ہے۔ میرے گھر میں ہر چیز بکھری پڑی ہے۔ رو رو کر میری نظر بہت کمزور ہو چکی ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں ایسے ہی رہے تو کچھ عرصے میں اندھے ہو جاؤ گے، مگر کیا کروں، اب مجھے روئے بغیر سکون ہی نہیں آتا۔ دوستو، ایسی کوئی ایک آمنہ نہیں بلکہ دنیا میں بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں کہ جن کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ ایسے مردوں کے ساتھ پھر کمران کی طرح کا ہی سلوک ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ احتیاط کرنی چاہیے اور اپنی بیوی پر ہمیشہ آپ کو چاہیے کہ اس کو اہمیت دیں، وہ اب اپنی زندگی خراب نہ کریں اور اپنی آخرت بھی تباہ نہ کریں۔ خدا را قدر کرے اپنے ہم سفر کی۔ میری ہاتھ جوڑ کر آپ سے یہ گزارش ہے۔